اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين. رب زدني علما وعملا وألحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اس کی عنایت سے آج 23ویں شب گزری ہے کل، اور آج 23واں روزہ ہے. اور الحمدللہ کل کی رات وہ طاق رات تھی، گزری ہوئی رات طاق رات تھی، اور آج الحمدللہ 23واں روزہ ہے. گویا کہ آج ہمارا بیسک دین کورس کا 23واں دن ہے. اور الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک میں اس رمضان مبارک کو اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنا لیں. اور اس کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ تمام نشستیں چل رہی ہیں. بالخصوص جہاں آپ کو اعمال صالحہ سے جوڑا جا رہا ہے، روزانہ کے اعمال اور وظائف سے جوڑا جا رہا ہے، وہیں پر آپ کو بیسک دین سکھانے کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. ناظرین کرام، آئیے اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اور ہمارا پہلا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور عبادات سے متعلق ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو اجاگر کرنا ہے. دوسرا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور تجوید جو ہے وہ اس میں الحمدللہ بیسک الحمدللہ ہم نے لیسن نمبر 1 یعنی کہ عربک الفابیٹس ان کی پریکٹس کی تھی. اور اس کے بعد اب الحمدللہ ہم نے جو ہے سورتوں کی پریکٹس کی جا رہی ہے. اس میں سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اب سورۃ الکافرون کی آیہ با آیہ الحمدللہ حرف با حرف، حرکت با حرکت جو ہے اس کی پریکٹس کروا جا رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح استقامت فی الدین نصیب فرمائے. آج کی ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق خاص طور پر کل بھی ہم نے شب قدر کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں. یقیناً وہ لوگ جو شب قدر کی ٹوہ میں، شب قدر کی جستجو میں، شوق میں لگتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں شب قدر نصیب فرمائے. تو پھر وہ شب قدر کی اہمیت کو ان کے ذہن میں شب قدر کی اہمیت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی نشانیاں کل الحمدللہ ہم نے بیان کی تھی، جو کل کے لیسن میں باقاعدہ یوٹیوب پر موجود ہیں. تو آج انشاءاللہ العزیز
ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ القدر میں ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی 83 ایئر بنتے ہیں، اور امت محمدیہ اس کی عمر بہت کم ہے۔ ایک رات اگر عبادت کر لے تو 83 سال 83 ایئر اور 4 منتھ اس کو اس کے لحاظ سے اجر و ثواب مل جاتا ہے ایک رات میں۔ سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے مراد 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا سورہ قدر کے مطابق ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، اور کتنی زیادہ ہے یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میرے برادران اسلام، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو یہ اعزاز ملا کہ ہم گناہگاروں پر اللہ رب العالمین نے اتنی کرم نوازی اور بے پایا فضل و کرم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات کی عبادت، سبحان اللہ، یعنی اگر رمضان المبارک کو اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان المبارک 3 عشروں میں 3-10 کر کے 3-10 دنوں میں تقسیم ہے، اور ہر عشرے کی اہمیت ہے، لیکن آخری عشرے میں پورے رمضان مبارک کی 5 طاقت، یعنی پورے رمضان کا نچوڑ 5 طاقت ہیں، اور 5 طاقتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو سبحان اللہ یہ پورا رمضان کا نچوڑ ہے۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ایمان والوں کو یہ اعزاز دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ اگر وہ ایک رات عبادت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کے نام اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ اس نے مثال کے طور پر اگر ایک رات اس نے صدقہ کیا، 1 پاؤنڈ نکالا، 1 روپیہ نکالا، تو سبحان اللہ اس کے نام اعمال میں ایسا ہی ہوگا گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے تک لگاتار ایک پاؤنڈ خرچ کیا، اسی طرح راہ خدا میں دے دیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک قرآن کی ماشاءاللہ ختم قرآن کی تلاوت کی، گویا کہ 83 سال 4 ماہ اس نے لگاتار جو ہے ماشاءاللہ اتنی عبادت کی۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی بھی نیک عمل کیا، کوئی بھی اچھائی کی، کوئی بھی ماں باپ کے ساتھ اچھائی کی، شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کی، بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھائی کی، بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ، آس پڑوس میں ہمارے معاشرے میں جتنے یہ سارے سبحان اللہ خوبیاں ہیں، یہ تمام کے تمام نیک اعمال کیے، تو گویا کہ سبحان اللہ کہ پوری زندگی اس نے اسی طرح نیک اعمال کی 83 سال 4 ماہ، اور خیر من الف شہر، فرمایا اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اب وہ اللہ کریم جانتے ہیں اس سے کئی گنا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اس رات کی، وہ اتنا محروموں میں سے تھا، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص انتہائی بد نصیب ہے، محروم ہے، بدبخت ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کو پالے، اتنی آسانی سے اللہ کریم بخشش فرما رہے ہیں، اور پھر بھی اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی۔ تو اس لیے اب اس رات کو ضائع نہ کیا جائے، خاص طور پر 5 طاق راتیں ہیں، اور ماشاءاللہ جو معتکفین ہیں تو ان کو یہ اعزاز ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ معتکفین بننا چاہتے ہیں، آپ بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو ان 5 طاق راتوں میں سے اب تو 2 گزر گئی ہیں، 21ویں اور 23ویں، اب 25ویں اور 27ویں اور 29ویں باقی ہے۔ اگر آپ ان راتوں کا بھی اعتکاف کر لیں تو سبحان اللہ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے نفلی اعتکاف کے لیے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس رات توبہ کر لیں گے تو گویا کہ ہم پورے 83 سال 4 ماہ جو ہے وہ ہمارے توبہ میں گزریں گے کہ ماشاءاللہ ہم نے ہر روز توبہ کی۔
اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور ہمیں کھڑے ہونے کا موقع مل گیا تو سبحان اللہ اور آنسو بہائے، تو یقیناً وہ رب کریم بڑا کریم ہے، وہ تو ویسے ہی بخشش و مغفرت کے بہانے ہمیں دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی طفیل اس عظیم امتی ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رعایت، جو عنایت اور کرم اور سبحان اللہ ہمارا اتنا بھرم رکھا اور ہمیں یہ مواقع، ہمیں یہ قیمتی موقع عطا فرما کر سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت پر انتہا کر دی، اپنے محبوب کی امت پر کرم کی سبحان اللہ انتہا کر دی، فضل و کرم کی، کہ ایک رات میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے تو میں اور آپ ضرور ان 5 راتوں میں سے 2 گزر چکی ہیں اور 2 باقی ہیں، تو ان راتوں میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اکثر لوگ سستی کاہلی اور اس کا جو ہے مظاہرہ کر کے اپنے اس قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ ایک دفعہ قبرستان کے قریب سے گزرے، ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مرنے والا عذاب قبر کا شکار ہے، ایک کاش شب قدر کو جاگتا ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کو شب قدر نصیب ہو جاتی تو سبحان اللہ یہ آج عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالی کا فضل و کرم سبحان اللہ اس نے اپنے کرم کی انتہا کر دی، تو اس لیے 2 راتیں امت محمدیہ پر اللہ کریم نے بڑی راتیں عطا فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت بھی فرماتے ہیں اور کثیر تعداد میں جہنم سے آزادی کے پروانہ بھی نصیب فرماتے ہیں اور اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یعنی کہ فرمایا کہ وہ شب براعت ہے اور شب قدر ہے، دونوں راتیں مبارک، دونوں راتیں افضل، دونوں راتیں اعلی اور دونوں راتیں روحانی اور دونوں راتیں ہی نورانی ہیں، سبحان اللہ۔ دونوں تقدیر کی راتیں ہیں، دونوں قرب الہی کی راتیں ہیں، دونوں مغفرت اور بخشش کی راتیں ہیں اور دونوں ہی دعا کی قبولیت کی راتیں ہیں، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالی سے شرف ملاقات کی راتیں ہیں اور دونوں ہی حصول جنت کی راتیں ہیں اور دونوں ہی رحمت خداوندی کی راتیں ہیں اور دونوں ہی سبحان اللہ رحمت خداوندی کی سبحان اللہ اس کی طرف سے جو رم جم برس رہی ہے رات کی سبحان اللہ رحمتیں اللہ کریم اس کو لوٹنے کی راتیں ہیں۔ کہتے ہیں وہ شاعر نے کہا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، پھر آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ یقیناً شب قدر کی رات جو ہے سبحان اللہ یہ عظیم رب ہے ماشاءاللہ، اس سے متعلق مزید جو ہے کل ہم باتیں کریں گے۔ بہرحال رمضان المبارک کی یہ عظیم رات وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن بھی فرمایا۔ اب سبحان اللہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے رمضان المبارک کا نچوڑ یہ 5 راتیں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات کا انتخاب کیا، وہ شب قدر کا انتخاب کیا۔ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ روح الامین آتے ہیں
اور وہ سبحان اللہ سلام پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے رمضان مبارک کی یہ جو مقدس رات ہے، مقدس خاص طور پر شب قدر کی، یہ رمضان المبارک کو گویا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رمضان المبارک کو اگر برکت ملی تو قرآن کے صدقے ملی، اور ہمیں رمضان ملا نبی کے صدقے، اور سبحان اللہ رمضان کو برکت ملی قرآن کے صدقے، نبی کے صدقے، اور قرآن کو سبحان اللہ قرآن آیا رمضان مبارک کے برکت سے۔ گویا کہ قرآن اور رمضان یا رمضان اور قرآن دونوں لازم ملزوم ہیں، اور اگر ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں سمجھا، تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ اپنا اپنا محاسبہ نفس ہے کہ اگر رمضان گزر رہا ہے اور رمضان کے اس قیمتی ایام کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں سیکھی، یعنی کہ مسلمان تو ہیں ماشاءاللہ، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نمازیں غلط ہیں، سبحان ربی العظیم کی جگہ پر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ اس کو ہم درست کر لیں۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، احساس نہیں ہو رہا کہ ایک حرف کی بدلنے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں اور انتہائی برے معنی بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی رمضان اور قرآن اور آخری عشرے کے اندر تو اس بات کا زیادہ احساس کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اگر اب بھی احساس ہو گیا تو یہ سمجھیے کہ آپ کا یہ رمضان قیمتی بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آج کی ہم نے نشست میں جو گفتگو کی ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت میں، آج ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رمضان کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے کتنے ہو گئے؟ 83 سال 4 ماہ، اور سبحان اللہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت، اور اس پر میں نے پوری تفصیل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جب شب قدر نصیب ہو جائے تو ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اگر سب کی نیت کریں گے تو فاعف عنا۔ تو یہ ہے بار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ کافرون کی ہم نے پریکٹس شروع کی ہوئی ہے، اور سورۃ الکافرون کی پریکٹس جو ہے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ کافرون کی آخری آیات، بلکہ سوری آیت نمبر ہم نے ابھی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کو سیکھنا 100 رکعات نماز نفل پڑھنے والے کا اجر و ثواب کم ہے ایک آیہ مبارکہ کو قرآن کریم قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آج دیکھ لیں جہاں کہیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو بے راہ روی کا شکار ہے، گفتگو سننے میں ہماری ساری زندگیاں گزر گئی، بیانات سننے میں، لیکن افسوس کے ساتھ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سیکھی۔ تو اس لیے سننے سنانے پر اکتفا کرنے کے بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نیت کریں، تاکہ سب کے سب لوگ جو ہے ایمان والے قرآن کریم فرقان حمید کی طرف توجہ دیں۔ تو آئیے اب تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ذہن میں سورہ قدر آ گئی۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہی ہمارا آج کا سبق ہے۔
ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا واو زبر و، لام ألف زبر لا، ولا همزة زبر أ، نون ألف زبر نا، ولا أنا عین کھڑی زبر ع، با زیر بی، ولا انا عابی. اب یہاں پر انا میں نا یہاں دو ہے، ایک تو یہ کہ آپ الف پڑھیں، اور اس میں یہ بھی اختیار ہے کہ آپ جو ہے اس میں آپ الف نہ پڑھیں، صرف نون زبر نہ پڑھیں. ولا انا، ٹھیک ہے. ولا انا عابی، عابدم. اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں تنوین کے بعد میم ہے، تو یہاں دال میم دو پیش دم، عابدم میم الف زبر ما، تو گویا کہ میم مشدد ہے، میم دو مرتبہ پڑھی جا رہی ہے. دال میم دو پیش دم، عابدم. اکثر پڑھتے ہیں عابدم، عابدم نہیں ہے، عابدم. اور اکثر پڑھتے ہیں عابے، بے نہیں ہے، عابدم میم الف زبر ما، عابدم ما عبدتم. اب دیکھیں عین زبر ع، با. اب یہاں پر دال بھی ہے لیکن دال پڑھی نہیں جائے گی، دال سائلنٹ ہو جائے گی. کیوں؟ کہ دال کے اوپر سکون کی علامت ہے اور تا کے اوپر تشدید کی علامت ہے. گویا کہ دال سے زیادہ تا کے اوپر جو تشدید ہے یہ حرکت اسٹرانگ ہے، یہ طاقتور ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ تشدید کے مجھے ماقبل سے ملایا جائے. تو ماقبل جو ہے دال کے اوپر سکون ہے تو اس سے تو مل نہیں سکتا. اب با کو ہم دال سے ملائیں گے، با دا با تا زبر بت، عبد تا میم دو، تا میم پیش تم، عبدتم. اب دیکھیں یہاں اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ دال پڑھتے ہیں، عبدتم. عبدتم نہیں ہے، عبدتم. تو ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا. دیکھو میں نے یہاں ذکر کیا تھا حمزہ زبر ا، نون زبر نہ. یہاں الف تو لکھا ہوا ہے لیکن یہاں یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں. ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد. اس سورہ مبارکہ کے اندر دو مرتبہ یہ آیا مبارکہ آئی ہے. یہ کل بھی ہم نے پڑھی تھی، ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہ کل ہو گئی تھی. آج اس کے ہم دوبارہ پریکٹس نہیں کریں گے، صرف اور صرف اس کی روانی پڑھیں گے، اس کی ہجے نہیں کریں گے. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم دال، دال یا زیر دی، لکم دی نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، واو زبر و، لام زیر لی، ولی یا زبر یا، ولی دال یا زیر دی. اب آخر نون کو ساکن کر رہے ہیں، نون زیر نہیں ویسے یہاں پر ہے لیکن آپ اس کو یہاں پر ہم سکون کر کے یہاں اس کو سکون تصور کر کے یہاں پر اسٹاپ کر لیں گے. نون ساکن، لکم دینکم ولی دین. اب اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین، ولی دین نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لکم دینکم ولی دین، واو زبر و، لام زیر لی، یا زبر یا، ولی. اکثر یہاں پر ولیدین پڑھتے ہیں تو یہاں ولیدین نہیں ہے، یہاں ذہن میں رکھیے گا. اب ہم دوبارہ سورہ کافرون کی، کئی دنوں سے گلا خراب چل رہا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سورہ کافرون کی مکمل پریکٹس کرتے ہیں. قل یا ایہا الکافرون. میں نے ذکر کیا تھا جو بگنرز ہیں
بگنرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو تلاوت کرتے وقت ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یعنی کہ ایک ایک حرف کو کلیئر کریں، اپنی ادائیگی کو درست کریں. تو آئیے ہم اپنی توجہ کریں اس پر. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اب یہاں ولی نہیں کریں گے، ولی دین، لام زید لی، یعنی کہ لام کو شارٹ ساؤنڈ کریں گے. صدق اللہ العظیم. تو الحمدللہ آج کا یہ ہمارا سبق تھا. اب التحیات ہماری چل رہی ہیں نماز کے سبق میں، التحیات کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ، کل ہم نے یہیں تک پڑھا تھا، آج انشاءاللہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ غلط ہے. دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیں، اشہد ان لا الہ، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، الا اللہ، حمزہ لام زید، لام لام زبر لل، الا لام کھڑی زبر لام، الا اللہ ہا پیش ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد واو زبر و، حمزہ شین زبر اش، واش ہا زبر ہا، واشہد دال پیش دو، واشہد حمزہ نون زبر ان، نون زبر ن، واشہد ان میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم میم زبر م، محمد دال دو زبر دن، محمدن عبدہ. اب یہاں پر تنوین کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کریں. محمدن عبدہ، عین با زبر عب، دال پیش دو، عبد ہا الٹی پیش ہو، عبدہ ورسولہ، واو زبر و، را زبر را، ورا سین پیش سو، ورسو سین واو پیش سو، ورسو لام پیش نو، ورسولہ ہا الٹی پیش ہو، ورسولہ. لیکن یہاں سٹاپ کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ورسولہ. اب دیکھیں پوری آیت کیسے پڑھیں گے، سوری پوری تحیات. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ
ورسولہ. اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا لا حول ولا قوت الا کہ ہم نے نبی کا نام بھی نہیں سیکھا. محمد ہے، محمد ہوگا تو معنی بدل جائیں گے. کیسے عاشق رسول ہیں، کیسے نبی کے امتی ہیں کہ نبی کا نام نامی اس میں گرامی بھی 25 سالوں میں نہیں سیکھ سکے. 30 سال کی عمر ہے، نبی کا نام بھی صحیح نہیں سیکھ سکے. محمد ہے، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے امتی ہیں؟ افسوس ہونا چاہیے، اپنی شرمندگی کرنی چاہیے کہ ہم کیسے امتی ہیں، ہمیں کہ نبی کا نام بھی نہیں لینا آتا. تو اس لیے اب تحیات ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کو دوبارہ ہم پریکٹس کرتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے انگلی کہاں اٹھانی ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہم اس کی پوری پریکٹس کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کوئی کہاں اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں. کس طریقے سے تشہد میں جب انگلی ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں تو انگلی کہاں اٹھانی ہوتی ہے اور کب چھوڑنی ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پریکٹس کیجئے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سب کے سب لوگ اپنی تحیات کو درست کر سکیں. التحیات، التحیات نہیں ہے، ہا ہے. التحیات اکثر پڑھتے ہیں التحیات، یہاں تا کے اوپر تشدید بھی نہیں پڑھتے. یہ میں نے پچھلے لیسن میں سارا بتایا. والطیبات، قا کی جگہ تا پڑھتے ہیں والطیبات، تا نہیں ہے، قا ہے. والطیبات، اور یا کو بھی ہم یا پر تشدید نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں والطیبات. والطیبات السلام علیک، ہم پڑھتے ہیں السلام علیک نہیں، السلام علیک، میم شارٹ ساؤنڈ ہے. السلام علیک ایہا النبی، ہم پڑھتے ہیں ایہا النبی، لا حول ولا قوت الا ایہا النبی. نبی با یا زیر بی ہے، ہم پڑھتے ہیں نبی، نبی نہیں ہے، نبی. ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا الہ، کیا ہے؟ اشہد، ہم پڑھتے ہیں اشہد، اشہد نہیں ہے، اشہد ان لا الہ، اللہ الہ نہیں ہے. اکثر پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، یہاں لام لائٹ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں الا اللہ، الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیں کتنی آسان ہے. اگر 25 سالوں میں 30 سالوں میں توجہ دی ہوتی تو ماشاءاللہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج توجہ مل گئی تو سمجھیے آپ کے یہ ہمارے تمام سلسلے جو شروع ہو رہے ہیں سلسلہ یادگار رمضان ہے. تو الحمدللہ اگر آپ کی زندگی کا یہ یادگار رمضان بن گیا کہ اس میں آپ کو توفیق مل گئی، کہ آپ کو احساس ہو گیا، تو الحمدللہ اب اس کی پریکٹس کیجئے، بار بار کیجئے. تو اب بتاتا ہوں میں کہ آپ نے التحیات میں انگلی کہاں اٹھانی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، اشہد، اشہد ان لا الہ، ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ تک آپ کی انگلی اوپر بلند رہنی چاہیے. الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الا اللہ یہاں تک، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پر آپ کی انگلی نیچے ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنی تحیات کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ چھوڑ دیں انگلی کو. تو یہ ہے بہرحال الحمدللہ. دیکھیں بیسک دین کورس، بالکل بنیادی دین کورس الحمدللہ میں لے کے چل رہا ہوں، اس لیے کہ رمضان مبارک میں کچھ سیکھنے سکھانے کی طرف توجہ دیں. سننے سنانے پر زندگی ساری گزر گئی، بیانات سن کر سب کچھ کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ یار ہم 22 مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں تحیات بھی نہیں آتی. تو اس لیے ذرا اس کی فکر کریں. اب ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم نے میت کو نہلانے کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ بیان کر رہے تھے، اور ہم نے الحمدللہ میت کو غسل دینے کا میں نے جو طریقہ بیان کیا تھا
وہ تقریباً میں نے وضو کرانے تک کا بیان کیا تھا کہ میت کو آپ یعنی کہ اس کے کپڑے اتاریں گے، کپڑے کاٹے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ پچھلے لیسن ہمارے تمام کے تمام یوٹیوب پر موجود ہے ایوری ڈے کے. تو آج 23واں دن ہے، 23ویں دن کا بیس کورس ہے، کل تو 22واں دن تھا، تو کل کا کورس اسی طریقے سے تمام کورسز جو ہے وہ موجود ہے ایوری ڈے کے. تو اب ہم جو ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کہ میت کو غسل وضو کروانا ہے، سوری پہلے استنجا کروانا ہے، اور استنجا کروانے کے بعد پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ استنجا کرانے کا طریقہ کیا ہے. تو 3 مرتبہ جو ہے دستانے پہن کر اپنے ٹیشو سے 3 مرتبہ استنجا کروا دیں، اور پھر یعنی کہ استنجا کرانے صحیح طور پر پانی سے استنجا کو کرا دیں. تو آج کے دور کے اندر پہلے زمانے میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کروایا کرتے تھے، تو ضروری نہیں، آج کے دور میں ٹیشو ہے تو ماشاءاللہ آپ اسے ٹیشو سے استنجا کروا دیں. اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کوئی بھی عیب آپ نے کسی پر ظاہر نہیں کرنا. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے وضو مکمل کرانا ہے. اب ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی نہیں ڈال سکتے. اب اس کا طریقہ کار ہے کہ جتنا آسانی سے ہو جائے روئی گیلا کر لیں، منہ میں بھی مار دیں، اور اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ بالکل آسانی سے، اگر سامنے ہونٹ کھلتے ہیں تو سامنے مار دیں، ضرور نہیں آپ نے پورے اندر تک، جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس میں کسی بھی لحاظ سے آپ نے گھن نہیں کھانی ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ نے یہ دل کے اندر کراہت محسوس نہیں کرنی ہے، کیونکہ آج وہ محتاج ہے، کل ہم نے محتاج ہونا ہے. آج ہم کسی کے ساتھ دل سے کریں گے، کل ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے. ضرور ناک وغیرہ میں رطوبت وغیرہ ہے اچھی طرح صاف کریں، بہترین، تاکہ مردہ صاف ستھرا ہو کر جائے. اور یہ سب سے زیادہ جو ہے اولادوں کو سیکھنی چاہیے. میں افسوس کرتا ہوں آج کے معاشرے کے اندر کہ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے پاس پیسہ ہے نا، پیسے کی وجہ سے کرائے کے لوگ ملتے ہیں، ہم تو ان سے غسل کروا دیتے ہیں، کفن بھی ان سے پہنوا دیتے ہیں. بھئی آخری خدمت ہے باپ کی، بیٹیوں کو چاہیے اپنی ماں کو، لیکن ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آخری خدمت ہے ظالموں، یہ دین سے دوری ہے. یہ جتنے خوف ہیں، یہ کیوں خوف کے شکار ہیں کہ ہم نے دین سے دور ہے. دین کے قریب آئیں تو اپنے مرنے والے سے بھی پیار ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کو اچھی طرح پاک صاف کرو. تو یہ ہے مرنے والے کے ساتھ اس کو پاک صاف کرنا. تو اس کی ناک کی رطوبت وغیرہ بھی اچھی طرح صاف کریں، اور اس کے بعد پورا وضو کروائیں گے جس طریقے سے، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، چہرے کو دھوئیں گے، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو کونیے سمیت دھوئیں گے، سر کا مسح کروائیں گے، پاؤں کو دھوئیں گے. تو اسی طریقے سے یہ آپ نے وضو کروانا ہے. وضو کروانے کے بعد پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کو دائیں کروٹ سے اٹھائیں گے اور بائیں کروٹ کی طرف، پھر دائیں کروٹ میں پورا اچھی طریقے سے پانی ڈالیں گے تاکہ کمر کے پیچھے اسلیمے میں سارا پانی چلے جائے. اسی طریقے سے بائیں طرف سے اٹھائیں گے، پھر دائیں طرف پانی پورا پہنچ جائے. لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں سطر کا حصہ نہ کھولے. پھر اس کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پورے جسم پر آپ صابن وغیرہ لگائیں، اچھی طریقے سے ان کو صاف ستھرا کریں بڑے بہترین طریقے سے. اور پھر میں نے کہا تھا پھر دوبارہ یہ سب آپ جب پورا نہلا دیں، نہلانے کے بعد پھر دوبارہ آپ کو بٹھانا ہوگا، اور بٹھا کر تھوڑا سا 2 بندوں کے سہارے سے پھر آخر میں ایک دفعہ، مطلب جب پورا نہلا دیں، نہلانے کے بعد پھر یہ ذہن میں رکھیں پھر دوبارہ بھی آپ نے یعنی کہ تھوڑا سا اب پیٹ کو اوپر سے سینے سے لے کر پیٹ کی طرف نیچے کی طرف اس کو دبائیں گے، تاکہ کیونکہ ہلانے جھلانے کی وجہ سے انسان، میں نے ذکر کیا تھا کل بھی کہ آپ زندہ ہیں تو ہم پیشاب پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جب انسان مر جاتا ہے، جسم میں روح نکل جاتی ہے، سانس نکل جاتی ہے، تو اب انسان کا اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو ہلانے جلانے سے انسان کا پخانہ دوبارہ نکل سکتا ہے. تو دوبارہ ایک دفعہ پھر، تاکہ کفن وغیرہ دوبارہ گندا نہ ہو. تو یہ ہے پورا آپ نے غسل کروا دیا. اب غسل کروانے کے بعد اب کیا کریں، یعنی کہ اب کوشش یہ کریں کہ اس کو اچھی طرح تولیے وغیرہ سے خشک کر لیں، اور پھر اب دہرانے کی. اب اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے اس کو یعنی کہ دوبارہ آخر میں استنجا وغیرہ کروایا تو آپ کو دوبارہ جو ہے ان کو وضو کروانے کی، غسل کرانے کی ضرورت نہیں، بس یہ پاکی ہو گئی. تو اس دفعہ اب اس کے بعد جو ہے پورے جسم پر اچھی طرح پانی ڈال دیں. ایک اگر دل چاہتا ہے آپ کا کہ آپ نے دوبارہ استنجا کروایا تو دوبارہ ایک دفعہ پہ پانی ڈال کر. لیکن اچھا اس میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بیری کے پتے، اگر بیری کے پتے نہیں ملتے تو کوئی مذائقہ نہیں. تو آج کے دور میں پانی جو ہے وہ سادہ نیم گرم پانی جو ہے اس سے مردے کو غسل دینا چاہیے. اب یہ ہوا ماشاءاللہ. اب یہ ضرور نہیں اس کو 3 دفعہ آپ نے نہلانا، بس 1 دفعہ ہی کافی ہے. جب مردے کو کفن، اب دیکھیں جب اب مردے کو کفن میں رکھنا ہے تو اب وہاں پر اس کی داڑھی کو اور اس کے بالوں پر خوشبو وغیرہ لگانا، اور اسی طریقے سے کافور وغیرہ ہوتا ہے. کئی طریقے اس میں ذکر کیے ہیں علماء نے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کافور وغیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا پیس لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں تھوڑی سی خوشبو مکس کر لیں، اور پیشانی پر اور سجدے کے جتنے اعضاء ہیں وہاں پر یہ کافور لگا دیں. یا اس طرح کہ آپ خوشبو لگا دیں، داڑھی پر لگا دیں. تو سنت طریقہ میرے دوستو، داڑھی ضرور رکھو.
داڑھی مرد کی زینت ہے، جس طرح عورت کی زینت بال ہے، بال عورت نہ رکھے تو گنجی محسوس ہوگی، بدنما ہوگی، اسی طرح۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منہ، خبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ دیا، قیامت میں بھی تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ ایک ہی تو ہے، فقط تیری شفاعت کا ہے آسرا یا رسول اللہ۔ تو ہمیں تو نبی کی آسرا ہے نا شفاعت کا، کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے پھر یہ کوششیں کریں کہ پورے جتنے جو ہے ہر جگہ پر جو ہے وہ خوشبو وغیرہ لگا دیں، کفن میں بھی خوشبو لگا دیں، اتنی بس اتنا ہی آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی یاد رکھیں، ناخن کاٹنے ہوتے ہیں اور نہ ہی بال وغیرہ کو کاٹنے ہیں، انتقال ہونے کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ اب کفن میں کیا کیا اور کیسے کپڑے ہونے چاہیے، یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ میت کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ازار، قمیص اور لفافہ۔ ازار، قمیص، لفافہ میں نے ذکر کیا تھا، اب اس کا پہنانے کا طریقہ بھی سن لیں۔ میت کو اب بھائی جی وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ میں اپنا کورس نہیں کرتا، آج 45 منٹ ہو گئے، تو بھائی انشاءاللہ باقی میت کو کفن پہنانے کا طریقہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اور اتنی آسان ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں میں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری زندگی کی یہی چاہت تھی کہ میں اپنے دوست احباب کو رمضان المبارک میں خاص طور پر میرے پیج پر جتنے لوگ ہیں میں ان کو دین سے جوڑوں، بیسک دین ان کو سکھاؤں۔ تو دوستو آپ بھی، میں یہی چاہتا ہوں، ظاہری بات ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو اس میں چین بنتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ جو ہم اس پیغام کو زیادہ آگے تک پہنچائیں۔ الحمدللہ ہمارے جو سلسلے شروع ہوئے، سلسلہ یادگار رمضان میں ایوری ڈے کے خاص اعمال اور وظائف، الحمدللہ وہ یورپ بھر میں، ڈنمارک، ہالینڈ، ناروے، بیلجیم، فرانس اور اسی طریقے سے آسٹریلیا اور کینیڈا اور امریکہ تک الحمدللہ ہمارا یہ پیغام پہنچا۔ یہ سب دوستوں نے پہنچایا، بہنوں بھائیوں نے پہنچایا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ دیکھیں اگر کسی مسلمان کو اپنے والد کو غسل دینا آ گیا، وہ غسل دے گا تو سارا اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس تک بات پہنچائی۔ اگر کسی نے ماشاءاللہ ایک قرآن کی آیت سیکھی، آپ کی وجہ سے سیکھ لی، تو سارا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ تو اس پیغام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں میں پریکٹس کریں، گھر کے ماحول میں آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں دعا کی طرف۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، یا اللہ ہم نے جو آج کے دن میں بیسک دین کورس کیا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہمارے ناظرین و سامعین اور یا اللہ اہل ایمان کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ یا اللہ دین متین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آگے سکھانے کی توفیق نصیب فرما، اس پیغام کو دوسروں تک، دوسرے مسلمانوں تک یا اللہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیری رضا و تیری خوشنودی کو پانے کی خاطر یا اللہ میں نے یہ تمام اپنے وقت نکال کر، یا اللہ یہ وقت بھی تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں، یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ صرف تیری رضا کو پانے کے لیے یہ ان ذرائع کو استعمال کرتا ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں تک یہ پہنچے گا، لیکن یا اللہ یہ پہنچانا تو تیرا کام ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی تعلیمات کو پہنچا دیا میں نے، اب یا اللہ ہر ایک ایمان والوں کے دلوں کے اندر دین متین کے سیکھنے کا جذبہ پیدا فرما دے، دین متین کو سیکھنے اور شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنا محاسبہ نفس نصیب فرما دے۔ یا اللہ عمریں گزر چکی ہیں، یا اللہ کوئی 35 سال کا ہو چکا ہے، 40 سال کے ہو چکے ہیں، 50 سال کے ہو چکے ہیں، 60 سال کے ہو چکے ہیں، عمر کے آخری حصے میں یا اللہ دین نہیں جانتے، یا اللہ ان کو بھی ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مشکل کا شکار ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد و نصرت فرما، بالخصوص سیریا، برما، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو دین کو سیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ استقامت بھی نصیب فرما، اور یا اللہ آگے بھی سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے محبوب بنتے ہیں، دین کو آگے سکھا رہے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ شفقت سلامت فرما۔ یا اللہ ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے دوست احباب ہیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری بہن اسما اور یا اللہ ان کی پوری جتنی بہنیں ان کے ساتھ ہیں یا اللہ تسبیح گروپ کے اندر، اور اس کے علاوہ یا اللہ جتنے بھائی بہن یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ سب کو استقامت فی الدین نصیب فرما، ہر قسم کی برائی سے، بری صحبت سے، بری سنگت سے ان کو، ان کی اولادوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہماری بہن اسما کے والد گرامی کی بخشش مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور بھی یا اللہ ہمارے جتنے ہمارے بھائی اشفاق صاحب ہیں اور بھی اس کے علاوہ جتنے ہمارے دوست احباب ہیں یا اللہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں مل جل کر، یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، بالخصوص میری سوشل میڈیا کی ٹیم، ابرار بھائی اور علی بھائی، ان کو اجر عظیم
نصیب عطا فرما یا اللہ، اور میرے بھائی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو بھی قبول فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ قبلہ والد گرامی کو درازی عمر بالخیر نصیب فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے سبھی کے اولادوں کو والدین کا تابعدار فرما، جن کی اولاد نافرمان ہدایت کا نور نصیب فرما، جن کے گھروں میں ناچاقی اتفاقی پیار و محبت نصیب فرما یا اللہ، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں، فلسطین میں، جہاں جہاں آج یا اللہ انڈیا میں اور جہاں جہاں ابھی روزہ کھل چکا ہے یا اللہ، سب کے روزے کو قبول فرما یا اللہ، جتنے ایام باقی ہیں اس میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، ہمیں محروموں میں شامل نہ کرنا یا اللہ، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ، ہمیں شب قدر نصیب فرما دے یا اللہ، ہمیں شب قدر نصیب فرما دے وصلی اللہ یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہم سب کے آبا و اجداد کی بخش و مغفرت فرما، جتنے نادر سامعین میرے ساتھ سخت دعا میں شامل ہیں یا آئندہ شامل ہوں گے، سب کے آبا و اجداد کی بخش و مغفرت فرما، بالخصوص میرے آبا و اجداد، میرے کزن اور یا اللہ میرے ماموں، میرے نانا، بالخصوص میری امی جان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما، جو میرے بھائی اور ہم سب مل کر جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ اس میں مزید اخلاص کی توفیق نصیب فرما اور والدہ صاحبہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ شام کو دعائے افطار میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔